الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس موضوع پر مسح کرنا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے فرامین کی روشنی میں ہوگا۔ امام احمد اور ابو داود نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور بھول گئے؟ فرمایا، بلکہ تو بھولا ہے، میرے رب عز و جل نے اسی کا حکم دیا ہے، یعنی موضوع پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ دارقطنی نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسافر کو 3 دن راتیں اور مقیم کو 1 دن رات موضوع پر مسح کرنے کی اجازت عطا فرمائی، جبکہ طہارت کے ساتھ پہنے ہوں۔ اس طرح ترمذی و نسائی نے حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسافر ہوتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے کہ 3 دن راتیں ہم موزے نہ اتاریں مگر بوجہ جنابت کے، لیکن پیشاب اور پخانہ اور سونے کے بعد نہیں، یعنی 3 دن تک ہم موزے نہیں اتارتے تھے، سرکار یہی حکم فرماتے تھے۔ ہاں البتہ اگر کوئی جنبی ہو جاتا تھا تو وہ پھر موزے اتار لیتا تھا۔ ابو داود نے روایت کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر دین اپنی رائے سے ہوتا تو موزے کا تلہ بنسبت اوپر کے مسح میں بہتر ہوتا، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اگر دین اپنی رائے کا نام ہوتا تو بہتر یہ ہوتا کہ موزے کے تلے سے بہتر، اوپر سے بہتر تلے کا مسح کرنا ہوتا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو گویا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم، جو دین اسلام کا حکم ہے، اسی کے تابع ہیں۔ ابو داود و ترمذی راوی ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ موضوع کی پشت پر مسح فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ مسح کے جواز پر ہیں اور وہ تواتر کے قریب ہیں۔ عزیزان محترم، یہ موضع کے مسح پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب آئیے کہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو اس کو جائز نہ جانے اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور امام شیخ الاسلام علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو اسے جائز نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے اہل سنت و جماعت کی علامت جب دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا، تفضیل الشیخین وحب الختنین ومسح الخفین، یعنی حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق اور حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے بزرگ جاننا، اور حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھنا اور موضوع پر مسح کرنا۔ فرماتے ہیں کہ ان تینوں باتوں کی تخصیص کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تشریف فرما تھے،
اور وہاں وہ لوگ موجود تھے جو موضوع پر مسح کا انکار کرتے تھے، تو اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ علامتیں بیان فرمائی جو ان کا رد ہے۔ تو عزیزان محترم، اور اس کے بعد کہ یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ان تینوں نشانیوں کے پائے جانے کی وجہ سے جو ہے نا یہ اہل سنت ہونے کی علامت نشانی ہے، ایسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامت شے میں پائی جاتی ہے، شے جو ہے وہ لازم علامت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ ایک گروہ کی علامت کو وہاں پر بیان کیا گیا کہ سیماہم التحلیق، کہ ان کی علامت سر منڈانا ہے۔ اب ایسا ہی نہیں ہے صرف کہ صرف وہ جو سر منڈائیں گے وہ انہی کی علامت ہے، اس کے علاوہ کوئی علامت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے جواز پر کچھ خدشہ نہیں، کیونکہ اس میں 40 صحابہ کرام علیہم رضوان سے مجھ تک حدیثیں پہنچی ہیں۔ عزیزان محترم، اب ذرا غور کیجئے کہ سرکار علیہ السلام کے فرامین اور ان ائمہ کے فرامین کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔